بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا، کہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ وہ چل رہا ہے، تو آپ ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے، اس کی کتنی رکعتیں ہم نے پڑھنی ہے، اور اس کے اندر کوئی خاص صورتیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بتا دیں کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ جی بھائی نے بڑا ہی ایک اچھا سوال پوچھا ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو ایک نفل ادا کرتا ہے اسے ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کا ثواب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اب یہ جو ماہ مبارک ہے، اس کے اندر تہجد کی نماز ہم نے کس وقت پڑھنی ہے، اس حوالے سے بھائی نے پوچھا ہے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی عشاء کے بعد کوئی بندہ سوتا ہے، وہ 1 منٹ کے لیے سوتا ہے یا 1 گھنٹہ سوتا ہے یا آدھی رات سویا رہتا ہے۔ اب عشاء کے بعد جب بندہ سوتا ہے تو سونے کے بعد جب بھی اٹھتا ہے تو تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ وقت رہتا کب تک ہے؟ یہ صبح طلوع فجر تک۔ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے جب بھی آپ نماز پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، تو یہ تہجد کے نفل ہوں گے، جب کہ آپ نے رات میں عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ سو گئے ہیں۔ تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس کے لیے شرط ہے کہ عشاء کے بعد سو جائے۔ تو اب جب بھی آپ عشاء کے بعد اٹھے تو آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اب تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ کم از کم 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہمارے بزرگان دین سے ثابت ہے وہ 12 رکعتیں ہیں، لیکن یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ آپ اگر 100 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کم از کم آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات جو فقہاء نے لکھی ہے کہ افضل وقت کون سا ہے۔ ایک بندہ عشاء کے بعد سویا، تھوڑی دیر سونے کے بعد اٹھ گیا تو اس نے اسی وقت بھی نماز پڑھی تو تہجد کی نماز ہو گئی۔ لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ افضل وقت یہ ہے کہ آپ فجر کی یعنی طلوع فجر سے تھوڑی دیر پہلے جب اس کو پڑھتے ہیں تو یہ افضل وقت ہے، کیونکہ اس وقت اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس وقت نیند بڑی میٹھی آتی ہے۔ تو اس وقت جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو اسے زیادہ جو ہے وہ اجر و ثواب ملتا ہے، افضل اس کو لکھا گیا کہ یہ افضل ہے۔ اور اب ماہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، تو ہر بندہ صبح سحری کے لیے تو اٹھتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ جب سحری کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو آپ 10 منٹ پہلے اٹھیں اور آپ تہجد کی نماز بھی پڑھیں، کیونکہ اس نماز کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرائض کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت والی نماز ہے، یعنی جس میں سب سے زیادہ اجر ملتا ہے نوافل میں، تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو الحمدللہ ہر بندہ سحری کے وقت اٹھا ہوتا ہے، تو آپ 10 منٹ پہلے اگر اٹھتے ہیں، سحری کھانے سے پہلے آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ یہ ایک ہمارے پاس بہت اچھا ایک موقع ہے، اور یہ ایسی نماز ہے کہ جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جوان بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اپنے اس بندے کے لیے کہ یہ دیکھو میرا بندہ تہجد کے لیے اٹھا ہے، یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ اس بندے کے متعلق فخر فرماتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، فرائض پڑھتے ہیں، تو فرائض پڑھنے پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر ملتا ہے، لیکن نوافل جو تہجد کے بندہ پڑھتا ہے تو صرف اس کا اجر ہی نہیں ملتا بلکہ اللہ اسے دیکھ کے مسکراتا بھی ہے، یعنی اللہ کو بڑا محبوب ہے وہ بندہ۔ تو یہ ماہ مبارک یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، تو جتنا موقع ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کا ماہ رمضان مبارک کے اندر ملتا ہے، پورے سال میں اتنا موقع ہمیں نہیں ملتا۔
تو اب اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت بالکل سمپل ہے، نیت دل کا جو پختہ ارادہ ہوتا ہے اس کو نیت کہتے ہیں۔ اگر آپ زبان سے اتنا بھی کہہ لیتے ہیں کہ میں تہجد کے 2 نفل پڑھ رہا ہوں تو یہ بھی آپ کی نیت ہے، اور اگر یہ بھی آپ نہیں کہتے تو دل کے اندر صرف آپ کا ارادہ ہے کہ میں تہجد کے نفل پڑھ رہا ہوں تو آپ کی نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ اور نیت یہی ہے کہ میں 2 رکعت نماز تہجد ادا کرتا ہوں، پڑھنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اب 2 رکعتیں کر کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور یہ بھی بھائی نے پوچھا کہ کیا اس میں کوئی خاص ہم نے صورتیں پڑھنی ہے؟ تو اس میں کوئی خاص صورت نہیں پڑھنی، جو بھی قرآن پاک سے آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہے بس آپ اس کو پڑھ لیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی خاص صورت پڑھنی ہے، کوئی خاص صورت نہیں پڑھنی، جو آپ کو یاد ہے قرآن پاک کی جو آخر والے 30ویں پارے کی صورتیں اکثر ہمارے ساتھیوں نے یاد کی ہوتی ہیں، تو جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہے تو ان کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو اور کوئی صورت یاد صرف سورہ اخلاص ہی یاد ہے تو وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھ سکتا ہے، اس بندے کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارے پاس موقع ہے، ماہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، تو ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ ان نوافل کا بھی اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کا صدقہ ہم سب کو فرائض کے ساتھ ساتھ ان نوافل کو پڑھنے کی بھی پورا سال اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا، مجھے امید ہے کہ اسے اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے اس کا وقت بھی بتا دیا ہے کہ رات عشاء کے بعد اگر آپ سو جاتے ہیں، سونے کے بعد آپ جب بھی اٹھتے ہیں تو طلوع فجر سے پہلے جب آپ نماز پڑھیں گے تو یہ تہجد کی نماز ہے۔ اور یہ بھی بھائی اکثر سوال کرتے ہیں، یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ سوتا ہی نہیں، ساری رات جاگتا رہا اور صبح وہ نفل پڑھتا ہے، تو اس کے متعلق علماء لکھے کہ یہ قیام اللیل ہے، یعنی تہجد کے لیے عشاء کے بعد سونا یہ فقہاء لکھے کی شرط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، بہت زیادہ ساتھی جو ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں اور ان کو اگر اس بات کا علم ہوگا کہ اس کا اتنا اجر ہے، ثواب ہے اور اس طریقے سے ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے گا۔ اور جو اس چینل پہ نئے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔